کالی زلفت اکھ مخمور رکھی ہن مد بھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری ثنا. جس نے قریب سے دیکھا اس کا نام عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پاس کھڑے ہو کے دیکھا, گھر میں بیٹھ کے دیکھا, کیا فرمانے لگے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم کالنور یخرج من بین ثنایاہ. کیا پوچھتے ہو؟ حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا, جب بات کرتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی. یہ اس شخص کی کہانی ہے, یہ اس شخص کی بات ہے جس نے قریب سے دیکھا اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ لاہور میں کھڑے ہو کے دیکھا. اس نے کہا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے تے جے کھولے پیچ زلف دا اتے راہی راہ پل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے. وَأَجْمَلَهُ مِن بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ مِن قَرِيبٍ. کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں, دور تھا پھر بھی سونا لگتا تھا, نیڑے آ گیا پھر بھی سونا ہی لگتا. ابو مابد کو بڑا افسوس ہوا کہ میں دور ہی نہیں تھا, ان قریبی پہاڑوں میں تھا, تم نے مجھے بھی بلا لیا ہوتا, میں بھی مبارک کی دید کر لیتا. اچھا اب میں دور نہیں جایا کروں گا, جب کبھی مبارک آئے تو مجھے ضرور بلانا. ابو مابد بکریوں کا ریوڑ لے کے شام کو آتا ہے, ام مابد کھانا دینے آتی ہے. ابو مابد کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے مبارک کی باتیں سنو. روزانہ شام کے وقت ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں. لہجے کو سادہ کر لوں تو ترتیب یوں ہوگی, روزانہ شام کو ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی. کبھی وہ بچہ بھی بولتا ہے درمیان سے, امی کیسے مبارک نے ہاتھ رکھا تھا بکری پہ. اچھا ایک دن ام مابد کو سودا سلف کی ضرورت پڑی تو وہ چلتی چلتی مدینے جا پہنچی. بازار میں سودا خرید رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق گزرے. بچے کی نظر پڑ گئی. جب حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا تو بچہ چیخ اٹھا, یا امہ انا ھذا الرجل الذی کان مال مبارک. امی جو اس دن مبارک کے ساتھ نہیں تھا آدمی یہ جا رہا ہے. انہوں نے سودا چھوڑا اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے. کہا تم تو مل گئے ہو, مبارک کدھر ہے؟ اچھا نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا. حضرت ابو بکر نے فرمایا کون سا مبارک؟ کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا تھا. آپ سمجھ گئے. کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو. حضور مسجد نبوی کے صحن میں تھے. جب حضور کو دیکھا تو بچہ پھر چیخا, امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی. واپس پلٹے, شام کا موقع آیا. ماں کہنے لگی پتر تو نہیں بتانا, میں تیرے باپ کو بتاؤں گی, ساری کہانی میں سناؤں گی. بیٹا کہتا ہے مبارک کے ساتھی کو تو پہلے میں دیکھا تھا, اس لیے پہلے میں بتاؤں گا. یہ بحث کر رہے تھے کہ ابو مابد آ گیا. وہ چاہتی ہے میں بتاؤں, بیٹا کہتا ہے میں بتاؤں. لیکن ابو مابد کہتا ہے آج تمہارے چہرے پھر چمک رہے ہیں, مبارک پھر آیا تھا؟ انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا, ہم مبارک کا ڈیرا دیکھ آئے ہیں. کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی تو مبارک ہے. اللہ اکبر. کہتے ابو مابد بھی گیا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور سعادتیں پا گیا. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. وہ بکری ام مابد کے پاس کب تک زندہ رہی؟ سیرت نگار خاموش ہیں, کوئی پتہ نہیں کب تک زندہ رہی, لیکن اتنا جانتے ہیں عام الرمادہ کے سال زندہ تھی. یہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک سال آیا جب خشک سالی ہوئی اور کہیں سے کوئی پانی کا قطرہ نہیں ملتا تھا, درختوں کے پتے بھی سوکھ گئے, حوض بھی سوکھ گئے. اس سال یہ بکری زندہ تھی. کیسے پتا چلا زندہ تھی؟ اس لیے کہ کہیں سے کچھ نہیں ملتا تھا, ام مابد کے ڈیرے سے دودھ مل جاتا تھا.